حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سنجری رحمت اللہ علیہ کے بارگاہ میں دو شخص آتی ہیں اور آ کر کے ان میں سے ایک قرآن کی تلاوت کر رہا ہے اور ایک جو چیخ چیخ کر کے مانگ رہا ہے، چلا چلا کر کے مانگ رہا ہے، صبح سے شام تک چلا چلا کر کے مانگا اور شام کو اپنے دوست سے کہتا ہے کہ میں جا رہا ہوں، میں جو ہے یہاں سے جا رہا ہوں۔ تو اس کے دوست نے کہا کہ جا تو چلا جا، لیکن میں نہیں جانے والا، اس لیے کہ میری خالی جھولی ابھی بھر نہیں پائی ہے، میرا دامن مقصد ابھی پورا نہیں ہو پایا ہے۔ تو وہ جو شخص قرآن کی تلاوت کر رہا تھا صبح سے لے کے شام تک قرآن کی تلاوت کرتا رہا، آخر میں کہتا ہے اے غریب نواز کرم فرمائے، رحم فرمائے، میرے مقصد کو پورا فرما دے، لیکن دعا قبول نہیں ہوئی۔ پھر جو ہے دوسرے دن آیا، دوسرے دن آ کر کے قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، صبح سے لے کے شام تک قرآن کی تلاوت کرتا رہا، دن بھر قرآن کی تلاوت کرتا رہا، آخر میں کہتا ہے یہ اے غریب نواز کرم فرمائے، رحم فرمائے، میرے مقصد کو پورا فرما دے، لیکن دعا قبول نہیں ہوئی۔ پھر جو ہے تیسرے دن آیا اور تیسرے دن آ کر کے قرآن کی تلاوت کرتا ہے، صبح سے لے کے شام تک قرآن کی تلاوت کرتا رہا اور آخر میں کہتا ہے کہ اے غریب نواز کرم فرمائے، رحم فرمائے، میرے مقصد کو پورا فرما دے، میری خالی جھولی کو بھر دے، لیکن دعا قبول نہیں ہوئی۔ مسلسل 3 دن تک قرآن کی تلاوت کرتا رہا لیکن دعا قبول نہیں ہوئی۔ جب دعا قبول نہیں ہوئی تو کہنے لگتا ہے کہ اے غریب نواز میں نے تو آپ کا بڑا نام سنا تھا، میں نے سنا تھا کہ آپ کے دربار سے کوئی خالی ہاتھ واپس نہیں جاتے ہیں، جو بھی آتے ہیں اپنے دامن مقصد کو بھر کر کے لے جاتی ہیں، لیکن مجھے آج پتہ چلا کہ آپ سب پر کرم نہیں فرماتی ہیں، آپ سب پر رحم نہیں فرماتے ہیں، اس لیے کہ وہ جو شخص میرے ساتھ آیا تھا اسے ایک دن میں ہی مل گیا، اس کی جھولی ایک دن میں ہی بھر گئی، اس کا دامن مقصد ایک دن میں ہی پورا ہو گیا، لیکن میرے آئے ہوئے آج 3 دن ہو گئے، میری دعا قبول نہیں ہوئی، میری خالی جھولی بھر نہیں پائی ہے، میں آپ کے آستانے سے مایوس ہو کے جا رہا ہوں، میں آپ کے دربار سے مایوس ہو کے جا رہا ہوں۔ حضرت خواجہ غریب نواز کے دربار سے میں جو ہے آپ کے دربار سے مایوس ہو کے جا رہا ہوں، میری جو ہے دعا قبول نہیں ہوئی، میرا مقصد پورا نہیں ہوا، میرا مقصد پورا نہیں ہوا، وہ جو میں جو ہے آپ کے دربار سے جو ہے مایوس ہو کے جا رہا ہوں۔ اپنے آپ سے کہتا ہے بڑا پریشان ہے کہ لوگ مجھے پوچھیں گے کہ تو خواجہ کے آستانے میں گیا تھا تو تیرا بیڑا پار ہوا یا نہیں ہوا، تیری دعا قبول ہوئی یا نہیں ہوئی، تیری خالی جھولی بھر پائی یا نہیں پائی، تو میں لوگوں کو کیا جواب دوں گا؟ اے غریب نواز کرم فرمائے، رحم فرمائے، میرے مقصد کو پورا فرما دے، میرے خالی جھولی کو جو ہے بھر دے، لیکن دعا قبول نہیں ہوئی۔ تو جو ہے آستانے سے اٹھتا ہے، شہر سے نکلتا ہے، اس کو پار کرنے لگتا ہے، جب اجمیر کی حدود کو پار کرتا ہے تو کیا دیکھتا ہے؟ سامنے سے کوئی جو ہے بزرگ تشریف لا رہے ہیں، سامنے سے کوئی اللہ کا ولی تشریف لا رہے ہیں۔ جب انہوں نے آ کر کے کہا کہ السلام علیکم تو انہوں نے کہا وعلیکم السلام۔ آنے والا شخص پوچھتا ہے کیوں بھائی، کیوں رو رہا ہے، کیوں پریشان ہے؟ تو اس شخص نے کہا کہ جناب رونے کی وجہ مت پوچھئے، اس لیے کہ اس میں بہت بڑا درد ہے، اس میں بہت بڑا راز ہے۔ تو آنے والا شخص کہتا ہے اس میں کیا درد ہے، اس میں کیا راز ہے، آخر مجھے بھی تو بتا اس میں کیا راز ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں آپ کو کیا بتاؤں، جن خواجہ کے بارگاہ میں آیا تھا، جن خواجہ کے آستانے میں آیا تھا، جب انہوں نے میری نہیں سنی تو آپ میری کیا سنیں گے؟ تو آنے والا شخص کہتا ہے آخر ہمیں تو بتا دے کیا تیرا کام ہے، تیرا مقصد کیا ہے؟ تو وہ جو ہے اپنی پوری داستان سنانے لگتا ہے اور کہتا ہے کہ میرا ایک کام تھا جسے لے کر کے میں حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارگاہ میں حاضر ہوئے تھے، لیکن میری دعا قبول نہیں ہوئی، میری خالی جھولی بھر نہیں پائی ہے، میں جو ہے حضرت خواجہ غریب نواز کے آستانے سے واپس جا رہا ہوں، میں جو ان کے دربار سے واپس جا رہا ہوں۔ پھر کہتا ہے کہ حضور آپ کون ہیں، حضرت آپ کون ہیں، آپ تو یہ بتائیں آپ کون ہیں، کیا آپ میری باتیں سمجھ رہے ہیں؟ تو جو ہے اس شخص نے کہا جو آنے والا بزرگ تھا، انہوں نے کہا کہ کیا تم نے مجھے نہیں پہچانا؟ اس نے کہا نہیں، میں نے آپ کو نہیں پہچانا، اس لیے کہ میں نے کبھی آپ کو دیکھا نہیں ہے، کبھی آپ سے ملاقات نہیں ہوئی میری، اس لیے میں جو ہے آپ کو نہیں پہچانتا ہوں۔ تو جو ہے مگر وہ کہتا ہے کہ مگر ایسا لگتا ہے کہ آپ اللہ والے ہیں، اس لیے کہ بہے نہ سر آنکھیں نم پاؤں میں چھالا ہے، مگر صورت بتا رہی ہے کہ کوئی اللہ والا ہے، تو
تو جو آنے والا جو شخص تھا انہوں نے کہا، جو آنے والا بزرگ تھا، جو آنے والا شخص تھا، انہوں نے کہا کہ میں تجھے بتاتا ہوں کہ تیرا کیا کام تھا، تیرا کیا مقصد تھا، میں تجھے بتاتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا اچھا بتائیے میرا کیا کام تھا، بتائیے میرا کیا مقصد تھا۔ تو آنے والا شخص کہتا ہے تیرا کام یہ تھا کہ تیری ایک بچی ہے جو آنکھوں سے نابینا ہے، جس کی آنکھوں کی روشنی ختم ہو چکی ہے، جس کی آنکھوں کی روشنی جو ہے سلب ہو چکی ہے۔ تو خواجہ کے دربار میں اس لیے آیا تھا کہ تیری بچی کو نئی آنکھیں مل جائے، لیکن جا کے دیکھ ابھی تو گھر نہیں پہنچا ہے، اللہ نے تیری بچی کی آنکھوں کو صحیح کر دی ہے، اللہ نے تیری بچی کی آنکھوں کو روشنی سے بھر دی ہے، اللہ نے تیری بچی کی آنکھوں کو روشنی سے بھر دی ہے، تیری بچی کی آنکھوں میں روشنی آ چکی ہے، اب تیری بچی جو ہے پہلے جیسا دیکھنے لگی۔ اب جو وہ آنے والا بزرگ جو تھے وہ جو ہے اب جانے لگتا ہے، تو یہ مانگنے والا جو بندہ تھا یہ جو ہے رو پڑتا ہے، قدموں میں گر پڑتا ہے اور کہتا ہے کہ حضور آپ تو اپنا نام بتائیں، آپ ہے کون، یہ مجھے یہ بھی تو پتا چلے، اس لیے کہ کل کوئی لوگ مجھ سے پوچھیں گے کہ تیری بچی کی آنکھیں کس نے صحیح کی، تیری بچی کی آنکھیں کس نے عطا کی، تو میں لوگوں کو کیا جواب دوں گا۔ تو اب سنو اللہ والے کا جواب، اللہ والا کیا کہتا ہے کہ عجیب شخص ہے، میرے مزار پہ آیا ہے اور مجھے کو نہیں پہچانتا ہے، تو مجھے کو نہیں پہچانتا ہے، تو حضرت تم مجھے کو نہیں پہچانتا ہے، تو کہتے ہیں ارے سن لے، جسے سارا زمانہ خواجہ کے نام سے جانتا ہے وہ خواجہ تیرے سامنے موجود ہے، وہ خواجہ تیرے سامنے موجود ہے، شان دیکھیں شان، وہ خواجہ تیرے سامنے کھڑا ہوا ہے۔ اب جو ہے وہ خواجہ تیرے سامنے کھڑا ہوا ہے۔ اب سنیں غور سے سنیں حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں۔ حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم تو تجھے پہلے دن دے دیتے، ہم تجھے پہلے دن عطا کر دیتے، لیکن اس لیے نہیں دیا تھا کہ جو تمہارے ساتھ جو شخص آیا تھا وہ جو ہے رو رو کر مانگ رہا تھا، وہ چیخ چیخ کر کے مانگ رہا تھا، وہ چلا چلا کر کے مانگ رہا تھا، اور تو قرآن کی تلاوت کر رہا تھا، تیری تلاوت ہمیں بہت اچھی لگ رہی تھی، تیرا پڑھنا ہمیں بہت اچھا لگ رہا تھا، لیکن وہ تیرے پڑھنے میں خلل پیدا کر رہا تھا، تو قرآن کی تلاوت کرتا تھا اور وہ رو رو کر کے مانگ رہا تھا، تیرے پڑھنے میں خلل پیدا ہو رہا تھا، اس لیے میں نے اسے پہلے دے دیا اور تجھے جو ہے بعد میں دیا، اور تجھے جو ہے اس وقت نہیں دیا، اب اس لیے جو ہے تجھے اس وقت نہیں دیا، لیکن جو ہے میرے دربار میں جو بھی آتا ہے وہ خالی ہاتھ واپس نہیں جاتا ہے، وہ خالی ہاتھ واپس نہیں جاتا ہے، تو قرآن کی تلاوت کرتا تھا اس لیے میں نے نہیں دیا تھا، میں تو یہ سوچ رہا تھا کہ تو قرآن کی تلاوت کرتا رہا اور ہم تیری تلاوت جو ہے سنتے رہیں، اس سے پتہ یہ چلا، اس سے معلوم یہ ہوئی کہ جو ہے حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تلاوت بہت پسند تھی۔ حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اسے بھی دیا گیا، تجھے بھی دیا گیا، لیکن روکا اس لیے گیا کہ میں چاہتا تھا کہ تو اور قرآن کی تلاوت کر، میں چاہتا تھا کہ تو اور قرآن کی تلاوت کر، ورنہ میرے در کی شان یہ ہے کہ جو بھی یہاں آتا ہے وہ خالی نہیں جاتا ہے، اس لیے تو استاد زمن علامہ حسن کیائی خوب فرماتے ہیں کہ خواجہ ہند و دربار ہے اعلیٰ تیرا، کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا۔